ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی لاہور میں مزار اقبال پر حاضری دینے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ایئرپورٹ پر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی مہمان صدر جب پہنچے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ان کا شاندار استقبال کیا اپنے اراکین کیبنٹ کے ہمراہ، اور وہاں سے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جو ہیں لاہور میں سیدھے مزار اقبال پر پہنچے ہیں اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دیں گے۔ یہاں پر سیکیورٹی پر تعینات چاق و چوبند دستے نے ان کا استقبال کیا ہے، پولیس افسران کی بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے، ان کو سیلیوٹ کیے جا رہے ہیں اور ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے مزار اقبال پر۔ مزار اقبال پر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جو ہیں علامہ محمد اقبال شاعر مشرق کے مزار پر حاضری دیں گے اور فاتحہ خوانی کریں گے، پھولوں کی چادر ان کی جانب سے چڑھائی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صدر ایران جو ہیں وہ بادشاہی مسجد کا دورہ بھی کریں گے۔ بادشاہی مسجد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متبرکات اور دیگر متبرکات یہاں پر رکھی گئی ہیں، خاص طور پر ان کی زیارت بھی کریں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ بادشاہی مسجد میں دیکھیں گے اس کے جو بناوٹ ہے، وہاں پر جائیں گے اور دیکھیں گے اور بات چیت بھی کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر، یہ لاہور میں مزار اقبال کے مناظر ہیں جہاں پر مہمان صدر ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی پہنچے ہیں۔ دیکھیں رینجز کا چاق و چوبند دستہ یہاں پر موجود ہے جو کہ اب اس وقت سنیپنگ ہو رہی ہے، پھولوں کی چادر جو ہے لے جائی جا رہی ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی جانب سے۔ آپ کو بتائیں کہ مہمان صدر بھی جو ہیں وہ مزار اقبال میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، چاق و چوبند دستہ پھولوں کی چادر لے کر جا رہا ہے جو صدر ابراہیم کی جانب سے مزار قائد پر جو ہے چڑھائی جائے گی۔ ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا ہے مہمان صدر کے لیے۔ مہمان صدر جو ہیں وہ آج ہی لاہور پہنچے ہیں، لاہور پہنچتے ہی وہ سیدھے مزار اقبال پر آئے ہیں اور مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے اور فاتح خوانی بھی کریں گے۔ چاق و چوبند دستہ ان کے ہمراہ ہے، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، عام لوگوں کے لیے، عام ٹریفک کے لیے یہ تمام علاقے بند کیے گئے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایران کے صدر محمد ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ اب ریڈ کارپیٹ پر چلتے ہوئے مزار اقبال کے اندر بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ عقب میں آپ کو بادشاہی مسجد کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں شاہی قلعہ ہے، بادشاہی قلعہ ہے، اور اس وقت جو ہے یہ مزار اقبال کا جو احاطہ ہے اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ مزار اقبال آپ کے سامنے ہے، تلاوت کلام پاک بھی ہوگی اور فاتح خوانی بھی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ، اس کلام پاک کا ثواب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ، اس کا ثواب تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی روحوں کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ، اس کا ثواب شہر مشرق حکیم الامت حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتور کو پہنچا۔ اے اللہ،
हमें हज़रत अल्लामा इकबाल के अफ़कार से रोशनी हासिल करने और उसके मुताबिक मुल्क कौम और मिल्लत को चलाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे बरादर मुल्क ईरान के सदर इज़्ज़त माब डॉक्टर सैयद इब्राहीम रईसी हफ़ज़हुल्लाह ताला जो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, अल्लाह इनके इस दौरे को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ए अल्लाह, बरादर इस्लामी मुल्क ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो दोस्ती है और वो कोहे हिमालय से भी बुलंद है, अल्लाह इसको और मजबूत और मुस्तहकम फरमा। ए अल्लाह, जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदात हुए हैं इस्लामी पाक ईरान दोस्ती के हवाले से, इन मुआहदात को बरकत अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह, दोनों मुल्क को अंदरूनी और बरूनी ख़तरात से महफूज फरमा और दोनों मुल्कों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। और ए अल्लाह, गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने फ़ातिहा कुराई है और दुआ भी करवाई है। ईरानी सदर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से मिल रहे हैं। अब सदर ईरान डॉक्टर इब्राहीम रईसी जो हैं यहाँ पर आए हैं। फूलों की चादर उन्होंने चढ़ाई है। आपको बताएं कि चाक़ो चौबंदस्ता उनको लेकर आया है और अंदर आके फूलों की चादर चढ़ाई और उसके बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बाकायदा फ़ातिहा ख़्वानी करवाई, दुआ करवाई और दुआ के बाद जो है डॉक्टर इब्राहीम रईसी जो हैं वो यहाँ पर दीगर मामलात को देख रहे हैं और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। फ़ोटो सेशन भी हो रहा है। आपको बताएं कि मेहमानों के जो रजिस्टर हैं उसके ऊपर अपने तासुरात भी कलमबंद करेंगे। आपको बताएं कि आपको बताएं डॉक्टर इब्राहीम रईसी जो हैं आज लाहौर पहुँचे हैं और लाहौर पहुँचने पर उनका इस्तकबाल किया लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ और उनकी कैबिनेट के दीगर अरकान ने और पंजाब इंतज़ामिया ने। और इसके बाद जो हैं डॉक्टर इब्राहीम रईसी जो हैं वो सीधे मज़ार इकबाल पर पहुँचे हैं और यहाँ पर आए हैं। आपको बताएं कि इस वक्त ईरानी तर्जुमान जो हैं वो उनको फ़ारसी में बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है और क्या कहा गया है। दुआ उन्होंने करवाई है। दुआ तो अरबी में यकीनी बात है इब्राहीम रईसी साहब को भी पता है, लेकिन जो उसके बाद उर्दू में उन्होंने दुआ करवाई अब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने और जिन तासरात का इजहार किया उनको वो फ़ारसी में उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि उन्होंने कहा क्या और कहना क्या चाहते हैं। आप देख रहे हैं तर्जुमान जो हैं वो डॉक्टर इब्राहीम रईसी को बता रहे हैं। इब्राहीम रईसी गौर से उनकी बात सुने। उनको डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ की सूरत हाल सिक्योरिटी के बारे में बताया जा रहा है। उनको अल्लामा इकबाल की शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है। हरचंद के डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में तारुफ़ करवाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है डॉक्टर इब्राहीम रईसी को और बड़े गौर से बड़े ध्यान के साथ वो उनकी बातें सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं ईरानी टीवी, सरकारी टीवी भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी कवरेज के लिए आए हुए हैं। इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में डॉक्टर इब्राहीम रईसी को बराह रास्त देखा जा रहा है बल्कि ईरान में भी, तेहरान में भी, अस्फ़हान में भी और दीगर शहरों में भी ईरान के डॉक्टर इब्राहीम रईसी और पाकिस्तान के इस दौरे को उनको देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर बराह रास्त। और इस वक्त उनसे उनको बताया जा रहा है सारी सूरत हाल के बारे में। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ार इकबाल का अहाता है ये जहाँ पर खड़े हुए हैं। फूलों की चादर उन्होंने चढ़ाई है और आते ही पहले फ़ातिहा ख़्वानी भी की गई है। डॉक्टर इब्राहीम रईसी जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में पहुँचे थे और आज जो है इनका शेड्यूल दौरा है लाहौर का और कराची का। लाहौर पहुँच गए हैं और लाहौर में तकरीबन 3 बजे तक ये रहेंगे और इसके बाद जो है 3 बजे वो कराची पहुँच जाएंगे और कराची का भी दौरे करेंगे। इस वक्त मज़ार इकबाल पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं उन्होंने तबरुकात पेश किए हैं मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इब्राहीम रईसी साहब को और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उन्होंने अपने सेक्रेटरी को ये तोहफ़ा जो है वो पकड़ा दिया है। डॉक्टर इब्राहीम रईसी और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो हैं आपस में गुफ्तगू शुनीद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर। और इस वक्त जो हैं डॉक्टर इब्राहीम रईसी जो हैं अब यहाँ से बादशाही मस्जिद का भी दौरा करेंगे।
مہمانوں کی کتاب کے اوپر تاثرات بھی قلم بند کیے جائیں گے ان کی طرف سے۔ تاہم آپ کو بتائیں کہ آج کا دن جو ہے وہ لاہور اور کراچی کے لیے مختص ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صدر ایران کا، اور اس دورے میں آپ کو بتائیں کہ بہت سے اہم معاملات ہونے جا رہے ہیں، بہت سارے تجارتی معاہدے ہونے جا رہے ہیں، بہت سارے امور کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، بہت سارے معاملات طے پائے جائیں گے، اور جو پاکستان اور ایران کے درمیان گزشتہ دنوں دہشت گردوں کی وجہ سے، دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے ایک تناؤ کی سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، تو اس صورتحال کو ختم کرنے میں بڑا معاون کردار ادا ہوا ہے دونوں حکومتوں کی جانب سے، اور یہ ایران کے صدر کا جو دورہ ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی جو ہیں اس وقت مزار اقبال میں موجود ہیں، اور چاق چوبند دستہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایرانی صدر کے اس دورے کے اوپر بہت سارے جو ایسے ممالک جو اسلام دشمن بھی ہیں اور پاکستان دشمن بھی ہیں، ان کو بہت ساری بے چینیاں لگ گئی ہیں۔ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، ان کی قربتیں بڑھیں، ان کے معاملات ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے ہی گرداب میں پھنسا کے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے چکر میں پھنسا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم جو ہیں یہ کچھ قدرت کے قانون ہوتے ہیں، وہ اپنے تحت چلتے ہیں، اور اس وقت جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا یہ جو دورہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا عالمی سطح پر اس دورے کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے، اور آپ کو بتائیں خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، غزہ کی جو صورتحال ہے، اس میں جو ایران نے گزشتہ دنوں اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اس کے بعد جو ہے معاملات جو ہیں اور بھی زیادہ سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں ایران کے صدر، آپ دیکھ رہے ہیں سرکاری ٹی وی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے ان کی، وہ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں مہمان صدر ابراہیم رئیسی۔ این وحدت بین ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم رئیسی ایران کے صدر جو پاکستان کے لیے مہمان کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ آج لاہور کی سڑکوں پر نکلیں، کراچی کی سڑکوں پر نکلیں، اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلیں، یا پاکستان میں کہیں بھی نکلیں گے، آپ کو مہمان صدر کے لیے استقبالیہ بینرز، پوسٹرز اور بہت ساری چیزیں آویزاں نظر آئیں گی۔ بہت ہی قابل دید ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ جو جزو لا ینفک کی طرح، اور ایک یعنی بالکل نہ الگ ہونے والے رشتے کی طرح ایک اٹوٹ بندھن بن چکا ہوا ہے ہمارا۔ دعا میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ همچنانی که رهبر معظم ما فرمودند پیروز این میدان فلسطینی ها و مردم مظلوم غزه هستند و نابودی از آن رژیم صهیونیستی و حامیان او خواهد بود انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سپریم لیڈر آف اسلامک ریپبلک آف ایران بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر انشاءاللہ غزہ والے، فلسطین والے جیتنے والوں میں سے ہوں گے، ونرز ہوں گے، اور جو نابودی ہے اور جو تباہی ہے وہ صہیونیوں کی ہوگی اور اسرائیلیوں کی ہوگی۔ اور ہمارے وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ یہ آپ کا دوسرا گھر ہے پاکستان۔ نخست وزیر ما فرمودند که این خانه دوم شماست، این خانه دوم شماست۔ همینطور ما در پاکستان در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی کنیم و احساس میکنیم در بین مردمی هستیم که این مردم از جهت اعتقادی و دینی و روحیه انقلابی در کنار مردم ایران هستند و ما هم در بین این مردم احساس خودمانی بودن میکنیم کاملا۔ ہمیں بھی یہاں پر بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، قطعاً بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، اور ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی جذبات پائے جاتے ہیں، خاص قسم کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ وابستگی پائی جاتی ہے کہ جو ہمیں آپس میں جوڑے رکھتی ہے جذبات۔ پوری نیشن آپ سے پیار کرتی ہے پاکستانی۔ کامل ملت کل ملت ما با شما عشق می‌ورزه به شما۔ ما دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاهور میتونستیم در اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. اما من از همینجا به مردم بسیار متدین با بصیرت، انقلابی و دلسوز لاهور درود میفرستم
کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا. لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں اور ایک جذباتی عوام ہیں اور ایک دینی عوام ہے، ریلیجیس ان کا ورژن ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، گرمائش ہے، وہ بڑی دیدنی ہے اور اس کے قائل تھا. اگر آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے ذریعے آج پوری قوم آپ کی بات کو سن رہی ہے. یہ بات درست ہے کہ جناب علی ان احساسات و داشتین کے یک اجتماعی می بود و شما خطاب می فرمودید با مردمانه می بود، ولی باز هم به توسط این مایکی و بلندگوی تلویزیون ریاست پاکستان مملکت پاکستان میرسه به من از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران به مردم لاهور درود میفرستم. On behalf of Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran میں پاکستان کے لوگوں پر، لاہور کے لوگوں پر جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں. روحیه دین مداری، روحیه انقلابی، روحیه دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم لاهور و پاکستان ستودنی است. کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً جس طرح سے ایک جو ان کے اندر جو ہے وہ اپنے دشمن کو پہچاننا، دشمن کو جاننا، اور جس طرح سے ان کے اندر ایک انقلابی روح ہے اور ایک خاص قسم کی ان کے اندر اسپرٹ پائی جاتی ہے جو کہ دینی اور اس طرح کی سارے ملا کے یہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں ماشاءاللہ. شخصیت جناب اقبال لاهوری برای همه ما احترام داره، چون ایشون شخصیت ضد استعماری داشت، شخصیت استقلال طلب بود، به مردم خودش و به دین خودش عشق می‌ورزید. علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے، چونکہ علامہ اقبال کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ جو استعمار کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استعمار کے خلاف کھڑے ہو کر اس نے ہمیں ایک پیغام پہنچایا ہے باقاعدہ کہ کس طرح سے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور یہ بات بڑی تائید کے قابل ہے. لذا نام اقبال همواره برای ما الهام بخشه. نام او نام درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود، زیرا که او شخصیتی ماندگار، شعر او ماندگار، شخصیت و منش او ماندگاره، چون او برای خدا حرکت کرد، برای خدا سرود و برای خدا زیست و حتما شخصیت او میتونه برای عصرها و نسلها الهام بخش باشه. ایک الہام بخش شخصیت تھی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندتر ہستی جو ہے الہام بخش اس سینس میں کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا، جو واردات قلبی ان پہ ہوتی تھی، وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے، اپنی تحریروں اور اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچائے. اور واقعی ایک ایسی شخصیت تھی جو خدا کے لیے جیتی تھی، خدا کے لیے اپنی عمر گزارتی تھی، اور اس بات سے اس نے ثابت بھی کیا کہ میں خدا کے لیے جیتا ہوں، اور وہ بات ابھی تک محسوس کی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بہت زیادہ قائل ہیں. با درود به همه مردم پاکستان، به ویژه مردم عزیز لاهور. اور اہل پاکستان پر خاص طور پر سلامتی اور سلام بھیجتا ہوں، اور خاص طور پر جو ہے وہ خصوصی طور پر اہل لاہور پر میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں. دلهای ما همیشه کنار یکدیگره. ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پاکستان دوستی زندہ باد. انشاءاللہ.